بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی شجاعت و بہادری سے بھرپور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر اسلام کے دشمنوں اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اسد اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ملک عرب میں یہودی اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے۔ وہ اسلام کے بڑے دشمن تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد ان لوگوں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں، بہت سی جنگیں ہوئیں۔ ان سے جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے تھے اور انہوں نے دشمنوں پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ اسلام اور مشرکین کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر رمضان المبارک 2 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے، اور اسی طرح ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر کئی غزوات میں شرکت کی اور اپنی شجاعت اور بہادری کا لوہا منوایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انہی شجاعت اور بہادری کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی معلوماتی ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، غزوہ احد میں لڑائی کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور طلحہ بن عثمان کے درمیان مقابلہ آرائی سے ہوئی۔ طلحہ کے ہاتھ میں مشرکین کا جھنڈا تھا، وہ بار بار للکار رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے آئے اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا تو میری تلوار تمہیں فوراً جہنم رسید کرے گی یا تمہاری تلوار مجھے فوراً جنت پہنچا دے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تلوار ماری، اس کی ٹانگ کٹ گئی، وہ زمین پر گر پڑا۔ اسی دوران اس کا سطر کھل گیا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے چچا کے بیٹے، میں تمہیں رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں۔ اس کی فریاد سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ساتھیوں نے ان سے پوچھا، آپ نے اس کا کام تمام کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میرے چچا کے بیٹے نے مجھے رشتہ داری کا واسطہ دیا، مزید برآں اس کا سطر کھل گیا، میں نے اسے بڑی شرم محسوس کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے دائیں جانب گھمسان کے رن میں تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد انہوں نے جھنڈا تھام لیا اور اس مارکے میں مشرکین کی بہت بڑی تعداد کو واصل جہنم کیا۔ اس غزوہ میں مسلمان بڑے سخت حالات کا شکار بھی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت کی ذمہ داری بھی آپ پر ہی تھی۔ اس غزوے میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھائی میں گر پڑے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے آگے بڑھ کر آپ کا دست مبارک تھاما۔ اس غزوے میں مہاجرین و انصار میں سے عظیم صحابہ کرام بڑی تعداد میں شہید ہوئے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غم تھا۔ دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت نقصان پہنچایا اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی مرہم پٹی کی، آپ کے چہرے اور داڑھی مبارک پر بہنے والے خون کو بند کرنے کا انتظام کیا۔ اس مارکے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری واضح ہو گئی۔ جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بہت ڈھونڈا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو یہ خیال کیا کہ اب آپ کے بعد زندگی بیکار ہے۔ انہوں نے اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور لوگوں کی طرف لپکے۔ جب غبار چھٹ گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت نظر آئے۔ انہوں نے نہایت ثابت قدمی اور بہادری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ اس روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 16 زخم لگے۔ جس جگہ پر مارکا ہوا، مشرکین کے وہاں سے پیچھے ہٹ جانے کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ دشمن کے بارے میں یہ معلوم کریں کہ وہ کس طرف کا رخ کرنے والا ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ان کے پیچھے جاؤ، یہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ گھوڑے چھوڑ چکے اور اونٹوں پر سوار ہو گئے ہیں تو ان کا مکہ جانے کا ارادہ ہے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹوں کو ہانک رہے ہوں تو پھر ان کا مدینہ جانے کا ارادہ ہے۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا رخ کیا تو میں ان کے مقابلے کے لیے نکلوں گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں ان کے پیچھے گیا تاکہ دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑوں کو چھوڑ کر اونٹوں پر سوار ہیں اور مکہ کا رخ کر چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان لوگوں کے بارے میں پوری رپورٹ پیش کی۔ دوستو، اسی طرح غزوہ حمر الاسد میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بہت اہم تھا۔ یہ غزوہ احد کی تکمیل کا غزوہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان سن 3 ہجری میں شوال کی 15 تاریخ کو ہفتے کی شام غزوہ احد سے واپس آئے۔ اگلی صبح لوگ فجر کی نماز کے لیے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرایا کہ دشمن پر حملے کے لیے فوراً تیاری کی جائے، اور صرف وہی جنگ کے لیے نکلے جو احد میں بھی شریک ہو چکا ہو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، حالانکہ وہ زخموں سے چور تھے اور بہت تھکے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مجاہدین سے آگے تھے۔ اس مشن پر عبداللہ بن ابی کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جو شخص احد میں پہلے شریک نہیں ہوا تھا اسے بھی اجازت نہیں ملی۔ صرف جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت ملی۔ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور انہوں نے انہیں بدر اور احد میں شرکت کے لیے اس لیے نہ جانے دیا تاکہ وہ اپنی بہنوں کے پاس رہیں اور ان کی خبر گیری کریں۔ لشکر نکل کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے تھے۔ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے احد میں بھی جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں حمر الاسد تک پہنچے۔ یہ علاقہ مدینہ سے 13 میل دور ہے۔ یہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہودیوں اور منافقوں نے مسلمانوں کے لشکر کی یہ جرأت مندانہ پیش قدمی دیکھی تو وہ دہشت زدہ رہ گئے۔ مسلمانوں کو پورا یقین ہو گیا کہ معنوی طاقت اور روحانی جذبے کا یہی بلند مرتبہ اور مقام ہے، اس کے بغیر وہ قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمر الاسد کی طرف جو خروج کیا، اس سے بھی دشمن کے خلاف نفسیاتی جنگ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمر الاسد میں 3 راتیں قیام فرمایا اور آگ کے الاؤ جلانے کا حکم دیا۔ الاؤ بھڑکنے کی وجہ سے ارد گرد کا پورا علاقہ اس قدر روشن ہو گیا کہ دور دور تک نظر آنے لگا۔ قریش کو خیال ہوا کہ مسلمان تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، اب ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ مروب ہو کر واپس چلے گئے۔ ابن سعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر آئے۔ لشکر نے حمر الاسد میں پڑاؤ ڈالا۔ مسلمان رات کو 500 مقامات پر آگ جلاتے تھے جسے دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ آگ کے شعلے اور لشکر کے نعروں کی گونج ہر طرف پہنچی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو رسوا کیا۔ قرآن مجید نے اس سرد جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا باوجود یہ کہ وہ جنگ احد کے زخم کھا چکے تھے، یاد رکھو ان میں جو لوگ نیک کردار اور متقی ہیں، یقیناً ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بعض آدمی کہتے تھے تم سے جنگ کرنے کے لیے دشمنوں نے بہت بڑا گروہ اکٹھا کر لیا ہے، چاہیے کہ ان سے ڈرتے رہو اور مقابلے کے لیے باہر نکلو، لیکن بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ بے خوف ہو کر بول اٹھے، ہمارے لیے اللہ کا سہارا کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ پھر یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل سے شاد کام ہو کر واپس آ گئے۔ انہیں کوئی گزند چھو بھی نہ سکا
اور وہ اللہ کی خوشنودی کی راہ میں گامزن ہوئے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے ساتھیوں سے ڈرانا چاہتا ہے، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو ان کافروں سے نہ ڈرو، بس اللہ ہی سے ڈرو۔ دوستو، اسی طرح غزوہ احزاب میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف اور کردار انتہائی دلیرانہ تھا، جو اصحاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راسخ العقیدہ ہونے اور اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دینے کا عکاس ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، خندق کے ساتھ ایک درے سے مشرکین کے گھوڑے زبردستی اندر گھسائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً